الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. جیسا کہ ہماری تفسیر چل رہی تھی پارہ نمبر 22 سورۃ المعارج. سب سے پہلے یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں نازل ہوئی. سورہ معارج جو ہے نا مکے میں نازل ہوئی، اس وجہ سے اس سورت کو مکی سورت بولتے ہیں. اس سورت کو مکی سورت کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو رحمان ہے، جو تمام لوگوں پر رحم کرتا ہے، کافروں پر بھی رحم کرتا ہے. کیسے؟ بارش کے ذریعے سے. کافروں کو اللہ رزق دیتا ہے، کیسے؟ بارش کے ذریعے سے. لیکن رحیم خاص مومنوں پر رحم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. خاص مومنوں پر جو رحم کرتا ہے اس کے لیے رحیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس سورت کا نام سورۃ المعارج ہے. معارج کا معنی کیا ہے؟ اوپر، اوپر چڑھنے کو بولتے ہیں. یعنی کہ فرشتے ہمارے اعمال لے کر اللہ کے پاس چڑھتے ہیں. پیر اور جمعرات ہمارے اعمال لے کر جو ہے نا اللہ کے پاس جاتے ہیں. اللہ تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتی، لیکن دو لوگوں کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے. ایک شاحن، آپس میں دشمنی کی وجہ سے بات نہیں کرنے والا، دشمنی کی وجہ سے بات نہیں کرنے والا. دوسرا مشرک. یعنی کہ المعارج کا مطلب اوپر چڑھنا. فرشتے ہمارے اعمال لے کر اوپر چڑھتے ہیں. ایک اور جو معنی ہے معارج کا وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ دیکھیں گے آپ میں سے کچھ زیادہ نیک ہیں، کم نیک ہیں. بعض لوگ زیادہ نفل نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں. بعض لوگ صرف فرض نماز پڑھتے ہیں. ہم میں سے خود کیٹیگریز، جیسے کہ کچھ مسلمان ہیں، کچھ کافر بھی ہیں. یعنی کہ یہ جو چیز ہے مسلمان کافر، یہ جو چیز ہے اسے بولتی ہے کہ معارج ایک معنی. کیونکہ اس صورت میں نیک لوگوں کا بھی ذکر ہے، برے لوگوں کا بھی ذکر ہے. ایک معنی معارج کا برے لوگ اور نیک لوگ. چلیے اس صورت کی تفسیر ہم دیکھیں گے. سأل سائل بعذاب واقع. نضر بن حارث کافر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے نا کہ عذاب آئے گا، کافروں پر عذاب آئے گا، چلو ابھی عذاب لے کر آؤ، ابھی لے کر آؤ عذاب. جیسا کہ قرآن میں خود اللہ نے ذکر کیا حجارۃ من طین فامطر علینا حجارۃ من طین. اے محمد اگر تم حق پر ہی ابھی ہم پر پتھروں کی بارش ہونا ہے. تم بولتے نا کہ قیامت میں عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، ابھی ہم کو عذاب چاہیے. سأل سائل بعذاب واقع. سوال کرنے والوں نے سوال کیا کہ عذاب ہونا چاہیے، ابھی ہم کو عذاب ہونا چاہیے. لیکن عذاب وقت پہ آتا ہے. جیسا کہ فرعون، موسیٰ علیہ السلام دین کی دعوت دی، 40 سال کے بعد فرعون پر عذاب آ کرتا ہے. اسی وقت اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دیتے، مہلت دیتی ہیں اللہ تعالیٰ. جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں اگر دیکھیں گے لوگ گناہ کرتے ہیں پھر بھی اللہ مہلت دیتا ہے. اگر جب اللہ کی پکڑ آئے گی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتی ہے لوگوں کو. یہاں بھی کافر نے کہا کہ نبی عذاب چاہیے ہم لوگوں کو، لیکن عذاب وقت پہ آئے گا، جب آنا ہے تبھی آئے گا. لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ. جب اللہ تعالیٰ کافروں کو عذاب دے گا کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں روک سکتا. جیسا کہ آپ کسی کو مارتے ہی میں آ کے بولتا بھائی مت مارو اسے، میں بچا سکتا ہوں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کافروں کا عذاب دے گا کہ ہم بول سکتے ہیں اللہ کافروں کا عذاب نہ دے؟ نہیں بول سکتے. جب اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دے گا تو کوئی ہم یہ جا کر نہیں بول سکتے اللہ ان کو عذاب مت دو، ایسا ہم نہیں بول سکتے. للکافرین لیس لہ دافع من اللہ. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ذی المعارج، ذی العلا، اوپر ہے اللہ تعالیٰ. 7 آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے. عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ مستوی ہے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھا ہے، یہ بھی ترجمہ نہیں، صحیح نہیں ہے. ہم بولیں گے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. ایسا کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش پر مستوی ہے، یہی ہم بولیں گے.
معارج کا ایک معنی اللہ تعالیٰ اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، ہمارے نام اعمال لے کر فرشتے پیر اور جمعرات اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں. وہی معارج کا معنی ہے. فرشتے، جبرائیل امین، تمام فرشتے ہمارے اعمال لے کر، آپ جو نماز پڑھے فجر کی نماز، جو نیک کام کریں گے آپ، یہ تمام نیک عمل جو ہے نا فرشتے جو ہے نا پیر اور جمعرات اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جائیں گے. دعا کرے کہ ہم جو بھی ہم عمل کریں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. اللہم تقبل منا، جیسے کہ آپ نماز پڑھے فجر کی نماز، اب بولو کہ اللہم تقبل منا. عبادت کرنا کمال نہیں ہے، عبادت کے بعد اس کی قبولیت کی دعا مانگنا ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کعبہ بن رہے تھے، کیا فرمایا؟ ربنا تقبل منا، اللہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما. اس وجہ سے انسان صدقہ کرتا ہے، پھر دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صدقے کو قبول فرما. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سال کے برابر ہوگا. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. ایک تفسیر یہ ہے. دوسری جو تفسیر ہے، فرشتے جو ہے نا زمین سے اللہ تک جانے کے لیے ایک دن کا وقت ہے. ایک دن میں اللہ فرشتے جو ہے نا زمین سے اللہ تک جاتے ہیں، ہمارے اعمال پیش کرتے ہیں. اگر میں اور آپ پہلے آسمان تک اگر جانا چاہے تو 50,000 سال ہو گیا تک. لوگ تو چاند میں چلے گئے، لیکن پہلے آسمان تک اگر کوئی جانا چاہے تو 50,000 سال ہو گیا تھا. اگر فرشتے جائیں گے تو ایک دن میں چل جائیں گے، اگر میں اور آپ اگر جانا چاہے تو 50,000 سال ہوگا. ایک اور جو تفسیر ہے، اس کی تفسیر میں شیخ البانی رحمہ اللہ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، جو مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، حشر کے میدان میں 50,000 سال تک سانپ اس کو ڈھستے رہے گا. 50,000 سال تک. 85 گرام سونا اگر آپ کے پاس ہے، اس پر ایک سال گزر گیا تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے. 95 گرام چاندی ہے آپ کے پاس، اس پر ایک سال گزر گیا تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے. اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اس مال کو اللہ تعالیٰ سانپ بنا دیں گے. مثل له ماله يوم القيامة شجاعا اقرع، اس مال کو اللہ تعالیٰ ایک ازدھا جو سانپ جو ہوتا اس طرح بنا دیں گے، زہریلا سانپ بنا دیں گے. وہ سانپ 50,000 سال تک جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے حشر کے میدان میں اس کو ڈھستا رہے گا، نعوذ باللہ من ذلک. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ فاصبر صبرا جمیلا، اے لوگوں تم صبر کرو. صبر جمیل، صبر جمیل کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو کوئی بیماری پہنچی، آپ بولتی ہیں دیکھو بھائی میں بیمار ہوں، لوگوں کو بولتے ہوئے نہیں پھرنا ہے. صبر جمیل کا مطلب ہے آپ کو اگر تکلیف ہے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے مت بولو. بزنس میں لاس ہوا، نہیں بھائی بزنس میں لاس ہو گیا مجھے، سب کو بولتے ہوئے پھرتے نہیں. کوئی مشورہ دینے والا ہے تو الحمدللہ آپ سے بولیے، آپ سے مشورہ لیجئے، لیکن سب کو بولتے ہوئے پھرنا کہ نہیں میرا بزنس میں لاس ہو گیا، نہیں. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی جو دکھ ہے نا ذکر مت کیجئے. معلوم ہے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام گم گئے تھے، بنیامین دونوں چلے گئے. یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میری جو بھی پریشانی ہے میں صرف اور صرف اللہ ذوالجلال کے سامنے ذکر کروں گا. اتنی بھی پریشانی اگر آپ کی چھوٹی چھوٹی تکلیف ہے، شوہر بیوی کا معاملہ ہے، بھائیوں کا معاملہ ہے، کچھ بھی اگر ہو جائے انبن، اللہ سے اپنا کمپلینٹ ذکر کیجئے، لوگوں سے نہیں. میرے ساتھ ایسا ہو گیا، ہمارے خاندان میں ایسا ہو گیا، ہمارے گھر میں ایسا ہو گیا، نہیں. صبر جمیل کا مطلب کچھ بھی تکلیف ہو صرف اور صرف اللہ کے سامنے اس تکلیف کو ذکر کریں. انہم یرونہ بعیدا، یہ کافر قیامت کو دور سمجھتا ہے. کافروں سے پوچھو، وہ بولتا ہے کہ دور، قیامت نہیں مانتا ہے کافر قیامت کو. لیکن میں اور آپ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم قیامت کو قریب دیکھتے ہیں. قریب ہے قیامت. کب ہے قیامت؟ کل بھی ہو سکتا ہے قیامت، بلکہ اب بھی ہو سکتا ہے قیامت. کیا ہے؟ موت. انسان کی موت ہی اس پر قیامت ہے. اگر موت ہو جائے گی، اگر وہ نیک ہے تو قبر اس کے لیے جو ہے نا جنت ہے، اگر وہ برا ہے تو نعوذ باللہ قبر اس کے لیے جہنم. اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر. یعنی کہ وہی مومن جو ہے نا قیامت کو قریب دیکھتا ہے، میں اور آپ. بلکہ اب دیکھیں قیامت حقیقی معنوں میں قریب ہے. جب کافر حشر کے میدان میں اٹھیں گے کیا بولیں گے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہم کو ہمارے بستروں سے اٹھا دیا؟ اگر آپ سو گئے 9 بجے، آپ سو گئے، میں 12 بجے آپ کو اٹھا دیتا ہوں، آپ بولیں گے کیوں اٹھایا آپ؟ ابھی تو میں سویا تھا. بولیں گے نا ابھی میں سویا تھا، 12 بجے کیوں اٹھائے؟
تو وہ کافر بولیں گے کہ حشر کے میدان میں کس نے مجھے اٹھایا, میں تو ابھی ابھی سویا تھا. من بعثنا من مرقدنا, کس نے مجھ کو میرے بچھونے سے اٹھا دیا. قیامت بالکل قریب ہے, بلکہ قرآن میں اللہ نے سورہ حشر میں فرمایا قیامت کل کی طرح ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اے لوگو تم کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے, قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. تو انسان ہمیشہ, ہم اس دنیا میں جیتے ہی جیے آخرت کے لیے. علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ الاستعداد لیوم الرحیل, لوگو تم قیامت کے لیے جیو, کل تم کو مرنا ہے تو قبر میں تمہارے کیا چیز اعمال کام آئیں گے, حشر کے میدان میں کیا اعمال کام آئیں گے, جنت پہ جانے کے لیے آپ کو کیا اعمال کام آئیں گے. یہ ہر مسلمان اس کے بارے میں سوچے. پھر اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی, یوم تکون السماء کالمہل, اس دن ہو جائے گا آسمان تلچھٹ کی طرح. المہل بولتے ہیں جو ہم لوگ گھی بناتے ہیں, تیل کے نیچے جو چھتا جو ٹہر جاتا ہے اسے بولتی ہے کہ المہل. اے پورے آسمان کو اللہ تعالیٰ ایک چھتے کی طرح کر دے گا. تیل کے نیچے جو چھتا جو ہوتا ہے, جو کچرا جو ہوتا ہے, پورے اتنا مضبوط جو آسمان ہے, اللہ اس کو ایک کچرے کی طرح کر دیں گے. بعض مفسرین نے سمجھانے کے لیے کہا جیسا کہ لوہا ہے, اگر آپ اس کو پگھلائیں گے تو کس طرح ہو جائے گا, لکوڈ کی طرح ہو جائے گا. یہ پورے آسمان کو اللہ تعالیٰ لکوڈ کی طرح کر دے گا. اتنا جو بڑا آسمان ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک چھتی کی طرح, ایک لکوڈ کی طرح اللہ تعالیٰ کر دیں گے. تو امام سعدی رحمہ اللہ نے تفسیر کرتے ہوئے کہا جب آسمان کا یہ حال ہے, اتنا مضبوط آسمان, اس کو اللہ تعالیٰ ایک چھتی کی طرح بنا دے گا, تو میں اور آپ کتنے حقیر مخلوق ہیں, تو ہمارا معاملہ کیا ہوگا, ہمارا, میرا اور آپ کا کیا ہوگا جب آسمان کو اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ, اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ روئی کی طرح بنا دیں گے. روئی کی طرح, روئی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو روئی کی طرح بنا کر جو نا آسمان میں اڑا دیں گے. العین کا اصل جو معنی کلر کا روئی کو بولتے ہیں, کیونکہ پہاڑ کیسا ہے, کلر کا ہے. ہم کو ایک ہی کلر معلوم ہے, ایک ہے وائٹ, ایک ہے بلیک, جبکہ قرآن میں اللہ نے کہا وَتَرَى الْجُدَدُ, بیض سفید کلر کا پہاڑ ہے, وَحُمْرٌ لال کلر کا پہاڑ ہے, مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ, مختلف قسم کا پہاڑ ہے, لال کلر, پیلا کلر. جیسا کہ آپ دیکھیں چین کے پاس جو چائنا جو ہے نا, اس کے بالکل وہی ہے وہ پہاڑ, کیونکہ اللہ نے قرآن میں ذکر کرتے ہیں مختلف رقم کا, مختلف کلر کے پہاڑ ہیں. جو کلر کا پہاڑ ہوگا وہ کلر کا روئی بن جائے گا. لال کلر کا ہے, لال کلر کا روئی کی طرح پہاڑ بن جائے گا. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ اس پہاڑ کو ہم روئی کی طرح بنا کر ہوا میں اڑا دیں گے. جس طرح ہم بادل کو دیکھتے نا, کل حشر کے میدان میں ہم پہاڑ کو دیکھیں گے اس طرح, اتنا مضبوط پہاڑ کو اللہ تعالیٰ ایک روئی کی طرح بنا دیں گے. پھر اس کے بعد وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, دنیا میں کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی دوست ہم کو کام آتا ہے, لیکن کل حشر کے میدان میں کوئی دوست آپ کا کام نہیں آئے گا. دنیا میں کام آئیں گے, آپ پریشان ہیں, کوئی دوست کو کال کرے, وہ آتا ہے, آپ کا مسئلہ حل کرتا ہے, لیکن حشر کے میدان میں کوئی بھی پریشانی آئے, اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا مسئلہ حل نہیں کرے گا, کوئی. پھر اس کے بعد یبصرونہم, میں اور آپ تمام اپنے ماں باپ کو حشر کے میدان میں دیکھیں گے. ہر انسان اپنے ماں باپ, اپنی بیوی بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے. اچھا, یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی, ایک کافر ہے, اللہ اسے کہیں گے کہ تو جہنم میں داخل ہونا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. جب بھی جہنم کا ذکر آئے ہم پڑھیں گے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار. تو ایک کافر کو اللہ تعالیٰ جہنم میں, اے کافر تو جہنم میں داخل ہونا ہے. تو کافر بولے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں, میرے بدلے میرے بچے کو جہنم میں داخل, میرا بیٹا کو جہنم میں داخل کر کے مجھے بچا دے, کیونکہ بیٹا بہت زیادہ پسند ہے. وہی باپ بولے گا اللہ تعالیٰ میرا بیٹا کو جہنم میں داخل کر کے مجھے جہنم سے بچا لے. پھر وہی کافر بولے گا کہ اللہ تعالیٰ وصاحبتی, میری بیوی کو جہنم میں داخل کر کے مجھے بچا دے. وہی کافر کہے گا کہ وہ آخی, اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو جہنم میں داخل کر دے لیکن مجھے جہنم سے بچا دے. لیکن وہی کافر کہے گا کہ وہ فصیلتہ التی تؤوی, اللہ دنیا میں جو خاندان والے تھے, جن کی میں پرورش کرتا تھا, جن کی میں دیکھ بھال کرتا تھا, اس کافر کو تو جہنم میں, اس خاندان والوں کو تو جہنم میں داخل کر کے تو مجھے بچا دے. یعنی کہ کافر کہے گا اللہ تعالیٰ میری بیوی بچے بھائی میرے خاندان والوں کو جہنم میں داخل کر کے مجھے بچا دے. یہاں کافر ماں باپ کا ذکر نہیں کرے گا. کافر یہ نہیں بولے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو جہنم میں داخل کر کے مجھے بچا دے, نہیں, کیونکہ وہاں معلوم ہے اللہ کے پاس ماں باپ کا مقام بڑا ہے. وہ بھی معلوم ہوگا کافر ماں باپ کا مقام بڑا ہے, اس وجہ سے کافر وہ نہیں بولے گا, بلکہ کافر کیا بولے گا, اللہ میرے بچے بیوی سب کو جہنم میں داخل کر دے لیکن تو مجھے جہنم سے بچا دے.
اتنا ہی نہیں، کافر بولے گا کہ ومن فی الارض جمیعا، اللہ دنیا میں جو ہیں، دنیا میں جو ہیں تمام کو تو جہنم میں داخل کر کے مجھے جہنم سے بچا دے. ثم ینجی، اللہ نے کہا کہ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. ایک کافر ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. تو جہنم میں داخل ہونا ہے تو ہی داخل ہوگا، تیرے بدلے تیرے بیوی بچے بیٹے نہیں، تو ہی جو نا صرف جہنم میں داخل ہوگا. انہا لظا، جہنم بھڑکتی ہوئی شعلہ ہے جہنم میں. اللہم انا نعوذ بک من النار. اب ایک جہنم کا ایک عذاب کا ذکر ہے، نزاع. نزاع مطلب کھینچنا. جہنم میں کھینچا جائے گا کیا؟ للشوا، یہ سر کا جو چمڑا ہے، فیس کا جو چمڑا وہ کھینچا جائے گا یہاں سے. فیس کا جو چمڑا یہاں سے اوپر کے سر کے چمڑے سے کھینچا جائے گا. جب یہاں سے کھینچا جائے گا جسم کا پورا چمڑا نکل جائے گا، صرف باڈی میں جو ہے نا دل اور ہڈی رہیں گے، باقی رہیں گے بس. اس طرح اس کو عذاب ملے گا. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ چمڑا پہنائیں گے، عذاب ہوگا عذاب ہوگا. یہاں سے اللہ تعالیٰ چمڑا کھینچیں گے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ جو کونا کونا جو ہوتا ہے، ہر اعضاء کا جو کونا جو ہوتا ہے، یہاں جو جوائنٹ کے پاس یہاں سے چمڑا اس کا کھینچا جائے گا. اس طرح اس کا پورا جسم کا چمڑا نکل جائے گا. جس طرح کپڑا نکلتا ہے نا، اس طرح اس کا پورا جسم کا چمڑا نکل جائے گا. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ چمڑا پہنائیں گے. ایسے عذاب ہوتا رہے گا کافروں کے لیے. اس کے بعد تدعو من ادبر وتولى، جہنم پکاری گی. ایک کافر تو میرے پاس آ جا، تدعو پکارے گی جہنم، جہنم بات بھی کرے گی. جیسا کہ سورہ قاف میں اللہ نے کہا یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا جہنم کیا تو بھر گئی؟ جہنم کہے گی کہ اللہ تعالیٰ نہیں، حل من مزید، اور بھی جگہ خالی ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں مبارک جو ہے نا جہنم میں رکھیں گے، پھر جہنم جو ہے نا بھر جائے گی. یعنی کہ جہنم بات بھی کرے گی. حشر کے میدان میں جب کافر رہیں گے، جہنم بولے گی کہ تدعو من ادبر، جو دین سے منہ پھیر گیا تھا اور دین سے دور بھاگ گیا تھا. جہنم پکار پکار کے کافروں کو بلائے گی. اور یہ جہنم کن لوگوں کو بلائے گی؟ ایک ایک کافر، دوسرا وجمع، جمع کرتا ہے کس کو؟ مال کو. فاوعى، اس کو حفاظت سے رکھتا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، مال جمع کرتا ہے، دوسروں کا حق ادا نہیں کرتا ہے. وجمع فاوعى، مال جمع کر کے حفاظت سے رکھنے والوں کو بھی جو ہے نا جہنم جو ہے نا پکار پکار کے جو ہے نا بلائے گی. یعنی کہ وجمع فاوعى. یہاں عبداللہ بن اکیم رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ ہاتھ میں ہمیشہ تھیلی رکھتے تھے. راستے میں کوئی بھی دکھتا تو اسے صدقہ کرتے تھے، کوئی بھی دکھتا. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جو بھی آپ کو دکھتا ہے آپ اس کو صدقہ دیتے ہیں. عبداللہ بن اکیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وجمع فاوعى، جو مال رکھ کے جو خرچ نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جہنم کی بربادی سنائی ہے. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بخیل جو انسان ہے، کنجوس جو انسان ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والا جو انسان ہے، یہ مسلمان بلکہ یہ انسان نارے جہنم میں داخل ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.